بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جسم ہمارا یہ ہے، جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، جسم تکڑا ہو جاتا ہے۔ ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے، سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے، وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے، انسان تکڑا ہو جاتا ہے۔ پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے۔ آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے، میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہمیں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ نیشنز وداؤٹ ویژن ڈائی۔ قوم کا جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے، مر جاتی ہے قوم۔ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا، کہ اصل میں ایک ماڈل بنانا تھا، کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست جو ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست، جو ان کی سنت تھی، جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، جس میں بہت بڑے بڑے ماڈرن جو آج کے پرنسپلز، وہ پرنسپلز طے کیے گئے تھے، وہ ریاست بنی تھی۔ اور وہ ریاست ایک ماڈل ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایک قوم، ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا معجزہ ہے جو ہوا۔ اس کے بعد باقاعدہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی۔ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا۔ یہ دو راستے ہیں، ایک ہے تباہی کا راستہ، ایک ہے عظمت کا راستہ۔ نعمتیں کس کو بخشیں؟ اللہ کے پیغمبروں کو، اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے۔ اور وہ جو ان کے راستے پہ چلتا گیا وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں، دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے، یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بھی ہم کہتے ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں۔ بیماری کچھ اور ہے۔ اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے۔ آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو۔ ایک ملک مجھے بتا دیں، اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دے کہ اس میں خوشحالی ہو۔ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی۔ صادق اور امین، ایک قوم، انہوں نے ہمیں بتایا، ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو۔ اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو، کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے، یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ اور میں، جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لی ہے،
اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں اسکینڈینیویا میں سوئٹزرلینڈ میں آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں ہم کس کی امت ہیں کس کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا اور آج دیکھیں ایک کرپٹ آدمی دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10% مضمون لکھے ہوئے ہیں فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری کیا کہ وہ رشوت دیتا تھا اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا کیا یہ ہمارا ملک دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف اور نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے وہ شاید وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے وہ شاید مر جائے گا شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے اسپیکر صاحب تو ہم نے اس کو وہاں جیسے وہ جہاز پہ چڑھا جیسے وہاں گیا وہ ایک دم ہی تبدیل اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے اسکیمیں کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو ادھر ادھر پیسہ کھلاؤ ساری ان کی ایک کوشش ہے جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا جنرل مشرف فوج اس کے نیچے عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا اپوزیشن نہ ہونے کے برابر جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا رائٹ اور وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا سب کچھ وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو NRO دیا اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے ان دونوں نے آ کے NRO لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا اسپیکر صاحب 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب میں یہ 2.5 سال سے تماشے دیکھ رہا ہوں یہاں پہلے دن پرائم منسٹر بن کے پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی کیوں تقریر نہیں کرنے دی کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ پہلے دن سے ان کو ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر آپس میں تو ان کا مکمکا تھا اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا وہ $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے وہ پاکستان کا $60 ملین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ وہ کہتے نہیں جی میں نہیں خط لکھتا بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا پاکستانی قوم کا پیسہ تھا اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے وہ ایسے پھر ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا اسپیکر صاحب میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میں تو ان کو 30 سال سے جانتا ہوں دیکھیں جب تک ہم اس ملک میں
اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے، مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے، جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے، وہ سرکاری نوکر، وہ تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنے، اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے، اتنا 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ، اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے،